أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. عن محمود بن لبید رضی اللہ عنہ انہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. قالوا ما الشرک الاصغر یا رسول اللہ؟ قال الرياء. معزز حاضرین مجلس، پردہ نشین خواتین اسلام، آج اس مجلس میں ہم ایک نہایت ہی اہم موضوع کے متعلق کچھ باتیں آپ لوگوں کو سنانا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم امت مسلمہ پر جس بات پر سب سے زیادہ ڈرا کرتے تھے وہ ہے ریاکاری. ریاکاری نام و نمود، دکھاوا، شہرت کا جذبہ، تعریف سننے کی تمنا، ایک ایسی بری عادت ہے، قبیح عادت ہے کہ جس انسان کے دل میں یہ عادت پیدا ہو جائے، جس انسان کے اندر یہ برائی پیدا ہو جائے، وہ انسان نیکیوں کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے. اس انسان کی نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں. ریاکاری ایک ایسا قبیح عمل ہے کہ جو انسان اس عمل سے متصف ہو جائے تو اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. جو آدمی اس قبیح عادت سے متصف ہو جائیں، ایسے آدمی کی نیکیاں رائیگاں چلے جاتی ہیں. آدمی نیکیوں کے ثواب سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے. اسی لیے قرآن و حدیث میں اس قبیح عادت پر بڑی سخت وعیدیں سنائی گئیں. ریاکاری کی بڑی مذمت بیان کی گئی. ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ ریاکاری کہتے ہیں کہ نیکی اور عمل صالح پر لوگوں سے بدلے کی امید رکھنا، لوگوں سے تعریف کی امید رکھنا، یا لوگوں سے تعریف سننے کی امید رکھنا، یہ ریاکاری کہلاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت پر
سب سے زیادہ ڈر مجھے شرک اصغر سے ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر۔ صحابہ اکرام سے کہا کہ صحابہ مجھے تم پر سب سے زیادہ ڈر شرک اصغر پر ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول شرک اصغر کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا الریا، ریاکاری کو شرک اصغر کہتے ہیں، ریاکاری کو شرک اصغر کہتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کی ایک مثال بیان کی کہ آدمی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتا ہے، جب اسے بات معلوم ہوتی ہے کہ لوگوں کی نگاہیں اس پر پڑ رہی ہے، لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، تو نماز کو بہترین بنا دیتا ہے، نماز کو خوبصورت بنا دیتا ہے، اور لوگوں سے تعریف سننے، لوگوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے نماز کو بنا دیتا ہے، خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اس کی نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیکی حاصل کرنا نہیں، بلکہ لوگوں کی تعریف حاصل کرنا ہو، تو اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر قرار دیا۔ ریاکاری کی اتنی مذمت کیوں بیان کی گئی؟ کیونکہ ریاکاری اخلاص للہیت کے مخالف ہیں، خلوص للہیت کے ضد ہیں۔ ریاکاری جہاں ہو وہاں خلوص نہیں ہوگا، ریاکاری جہاں ہو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں ہوگی، ریاکاری جہاں ہو وہاں اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا اغنی الشرکاء عن الشرک، کہ میں اگر کوئی آدمی کوئی عمل انجام دیں اور اس عمل میں بھی ہوں اور میرے علاوہ کسی اور کو بھی اس میں شریک کیا جائے تو ایسے عمل کو میں قبول نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ریاکاری کرنے والا وہ عمل اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہوں اور دکھاوے کے لیے کسی اور کی بھی امید اس میں داخل ہو جائے تو ایسے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ اور جو آدمی ریاکاری میں مبتلا ہو جائیں اس کی نیکیاں اسے فائدہ نہیں دیں گی، اس کی محنتیں اسے فائدہ نہیں دیں گی۔ وہ آدمی جو ریاکاری میں مبتلا ہو جائے نیکیوں کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ لوگوں تم اپنے صدقات کو، خیرات کو احسان جتلا کر اور غریبوں کو نقصان اور اذیت پہنچا کر اپنے احسان کو، اپنے خیرات کو ضائع اور برباد نہ کرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس آدمی کی طرح جس نے اللہ کے راستے میں یا لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کی نیکیاں ضائع ہو گئی، اس کی طرح تم اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، جو آدمی لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے تو اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنی نیکیوں کو احسان جتلا کر لوگوں کو تکلیف دے کر اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کرو۔ جو آدمی لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی کرتا ہے اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں۔ اور جو آدمی ریاکاری میں مبتلا ہو جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید سنائی ہیں۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ آپس میں بیٹھ کر کننا نتذاکر، کہ ہم آپس میں بیٹھ کر دجال کے متعلق بات کر رہے تھے کہ دجال کا فتنہ کیسے ہوگا، دجال کون ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کیا بات ہے؟ ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول دجال کے تعلق سے ہم کچھ باتیں کر رہے ہیں، دجال کے فتنے، دجال کے صفات کے تعلق سے کچھ باتیں ہمارے درمیان ہو رہی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی، کیا میں تمہیں دجال سے زیادہ جس چیز سے مجھے ڈر ہے آپ لوگوں پر اس چیز کے تعلق سے نہ بتلاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا فقلنا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہمیں بتلائیے وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی عادت ہے اور وہ کون سی برائی ہے جو آپ کے پاس
دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک، دجال کے فتنے سے بھی زیادہ ڈراؤنی ہے آپ کے پاس۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الشرک الاصغر، کہ شرک اصغر ہے۔ اور شرک اصغر کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدمی لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھیں، ریاکاری کرنے لگیں، یہ شرک اصغر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے فتنے سے بھی زیادہ اس معاملے میں ڈر رہے ہیں۔ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے فتنے آئیں گے اس میں سب سے خطرناک فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریاکاری کو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ ڈر رہے ہیں، تو ریاکاری کی خطرناکی کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو نفاق کہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریاکاری کرنے والوں کو، دکھاوے کے ساتھ عبادت کرنے والوں کو منافقین کی صفت قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، کہ منافقین اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وهو خادعهم، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دھوکے میں رکھے گا۔ اور ان کی عادت کیا ہے، ان کی علامت کیا ہے منافقوں کی؟ یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ منافقین عبادت لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ منافقین یہ عبادتیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کو یاد کرتے ہیں تو برائے نام، لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے، لوگوں کی تعریف سننے کے لیے یہ منافقین عبادت انجام دیتے ہیں۔ تو اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ منافقوں کی علامت یہ ہے کہ وہ ریاکاری کے طور پر لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے، یا لوگوں سے تعریف سننے کے لیے عبادت انجام دینے والے، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی مسلمان ریاکاری کے لیے، لوگوں کی تعریف سننے کے لیے عبادت انجام دیتا ہے تو گویا کہ اس کے اندر منافقین کی ایک صفت داخل ہو گئی۔ اور جو آدمی ریاکاری کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالی اسے سخت سے سخت وعید سناتے ہیں۔ سورہ ماعون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے، ویل اور جہنم ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ جو نماز میں سستی برتتے ہیں، کاہلی کے ساتھ نماز انجام دیتے ہیں، الذین هم یراؤون، وہ لوگ جو نماز دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ دکھاوے کے لیے نماز پڑھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت وعید سنائی ہے، ویل کی وعید سنائی ہے، کہا کہ جہنم کی وعید ایسے لوگوں کو بتائی گئی ہے۔ اور ریاکاری کی اس سے بڑی خطرناک سزا کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل روز قیامت جہنم کی آگ ان لوگوں سے بھڑکائی جائے گی جو ریاکاری کے لیے عبادتیں انجام دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ کل روز قیامت 3 آدمیوں کو لایا جائے گا جن سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ ان میں سے ایک عالم ہوگا جس نے، ایک قاری ہوگا جو لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا ہے، علم دین پہنچایا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین اسے بلا کر کہیں گے کہ تو نے دنیا میں قرآن مجید کی تلاوت کی، تو نے قرات کی، لیکن آج کے دن تیرا فیصلہ ہے کہ تجھے جہنم میں ڈھکیلا جائے گا۔ وہ بندہ کہے گا کہ پروردگار، میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی، تیرا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ اللہ رب العالمین کہیں گے تو نے یہ سارے کام اس لیے کیے تاکہ تجھے لوگ قاری کہیں، لوگ تجھے عالم کہیں۔ جو تیری امید تھی، تیرا جو مقصد تھا، وہ مقصد تجھے دنیا میں حاصل ہو گیا، آخرت میں تیرے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حکم دیں گے کہ اسے جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک مالدار آدمی کو لایا جائے گا جو دنیا میں بڑی سخاوتیں کیا کرتا تھا، جس کی سخاوت معروف تھی۔ اللہ تعالیٰ اسے بلا کر اس کے نیکیاں گنائیں گے، نیکیاں یاد دلائیں گے، اپنی نیکیوں کو یاد کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے اس بندے کو جہنم میں ڈھکیل دو۔ کہے گا کہ پروردگار، تو نے مجھے مال دیا، میں نے تیرے راستے میں اسے خرچ کیا، تیرے بندوں پر خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تو نے خرچ کیا صحیح ہے، لیکن تیرا مقصد لوگوں سے تعریف سننا تھا، لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تجھے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا کہیں۔ جو مقصد تھا وہ مقصد حاصل ہو گیا، آج تجھے اس کا کوئی بدلہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جا، تیرا انجام جہنم ہے۔
اسی طرح ایک شہید کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے تو نے میرے راستے میں اپنی جان قربان کر دی، لیکن آج تیرا فیصلہ یہ ہے کہ تجھے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وہ کہے گا کہ پروردگار، میں نے اپنی جان جیسی عظیم چیز کو میں نے تیرے راستے میں قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تو نے جان قربان کی تاکہ لوگ تجھے جری کہیں، جرأت مند کہیں، بہادر کہیں، اللہ کے راستے میں جان دینے والا کہیں۔ تیرا جو مقصد تھا وہ دنیا میں حاصل ہو گیا، آج تیرے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ کتنی خطرناک بات ہے، کتنی خطرناک وعید ہے کہ آدمی دنیا میں نیکیوں میں آگے بڑھتے جائیں، لیکن ریاکاری کی عادت، ریاکاری کی وجہ سے لوگوں کی تعریف سننے، لوگوں سے کچھ حاصل کرنے کا مقصد اسے جہنم میں لے جانے والے ہوں گے۔ اسی لیے ہمیں عبادت انجام دیتے ہوئے ہمیشہ اپنے دل کو صاف رکھنا ہے، اپنے دل کو ٹٹولنا ہے، کہ اپنے نیت کو صاف کرنی چاہیے کہ پروردگار کے لیے ہر عبادت، چھوٹی بڑی عبادت، ہر عبادت کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، اللہ کی جنت حاصل کرنا اور اللہ کو راضی کرنا ہو۔ لوگوں کی تعریف سننے کے لیے، لوگوں کو بتلانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، یا لوگوں کے پاس اپنی تعریف یا اپنا مقام بڑھانے کے لیے کوئی بھی عبادت انجام دے، ایسی عبادتیں ہمارے لیے کل روز قیامت وبال بن جائیں گے، ایسی عبادتیں ہمیں جہنم میں لے جانے والے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کل روز قیامت ایسی عبادتوں کو ضائع اور برباد کر دیں گے۔ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے شروع کر دے، اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے ان پر غشی طاری ہو جاتی، بے ہوش ہو کر گر جاتے، پھر تھوڑی دیر بعد انہیں ہوش آتا، پھر بیان کرنا چاہتے۔ اس حدیث میں جو خطرناکی بیان کی گئی ہے، جو وعید اور سزا سنائی گئی ہے، اس کو تصور میں لا کر ان پر غشی اور بے ہوشی طاری ہو جایا کرتی تھی۔ صحابہ کرام جن کو ان کا اتنا مقام ملا تھا، وہ لوگ ریاکاری سے اس قدر ڈرا کرتے تھے، تو ہم جیسے ضعیف الایمان انسانوں کو ریاکاری سے، دکھاوے سے، لوگوں کی تعریف سننے سے کس قدر ڈرنا چاہیے، اس کا اندازہ ہم اس حدیث سے لگا سکتے ہیں۔ ہر عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اخلاص کے ساتھ اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عبادت انجام دینے کا حکم دیا۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بندوں کو یہی حکم دیا کہ تم اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت انجام دو۔ ہر عبادت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، لوگوں سے کچھ حاصل کرنے کے لیے ہرگز نہ ہو۔ اگر کوئی آدمی کوئی بھی عبادت کسی اور کی تعریف سننے کے لیے کرے تو وہ عبادت ضائع ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ یہ عبادتیں کل روز قیامت ہمارے لیے وبال بن جائیں گی، جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائیں گی۔ تو اسی لیے ریاکاری کی خطرناکی کو سمجھیں، ریاکاری کے نقصان کو سمجھیں۔ ریاکاری کس قدر خطرناک ہے کہ انسان کا انجام بہت برا ہو جائے گا۔ تو ریاکاری سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن نیت، اخلاص مانگتے رہنا چاہیے کہ پروردگار مجھے اخلاص عطا فرما، مجھے ریاکاری سے دور رکھ، میرے دل کو نفاق سے، ریاکاری سے دور رکھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا تھی، اللہم طہر قلبی من النفاق، کہ پروردگار میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، پروردگار میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، وعملی من الریا، میرے عمل کو ریا سے، ریاکاری سے صاف کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں تو ہمیں اس دعا کا کس قدر اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول کی دعا ہوتی تھی، اللہم طہرنی، طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب، پروردگار میری زبان کو جھوٹ سے صاف کر دے۔ تو اسی لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق طلب کرنی چاہیے کہ پروردگار مجھے اخلاص عطا فرما، میرے دل میں تیرا ڈر پیدا فرما کہ میں کوئی بھی عبادت انجام دوں وہ عبادت تیرے لیے ہو، تیرے بندوں میں سے کسی سے کوئی تعریف حاصل کرنا میرا مقصد نہ ہو۔ اور اسی طرح ہمیں ریاکاری سے بچنے کے لیے چند عبادتیں ایسے بھی انجام دینی ہیں جو عبادتیں کہ ہمارے اکیلے میں ہوں۔ ہر عبادت اگر ہم لوگوں کے سامنے انجام دیں
تو ریاکاری داخل ہو سکتی ہے۔ ہم اپنے دل کو صاف رکھنا چاہتے ہیں، ریاکاری سے اپنے اعمال کو صاف رکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں بعض عبادتیں ایسی بھی انجام دینی چاہیے جو خلوت کی عبادتیں ہوں، تنہائی کی عبادتیں ہوں، اکیلے میں عبادت انجام دینے والی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض عبادتوں کو تنہائی میں یا گھر میں انجام دینے کا حکم دیا، جیسا کہ مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرائض واجبات مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے، مردوں کے لیے مسجد میں ادا کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو بھی سنتیں ہیں، سنت مؤکدہ اور جو بھی سنتیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سنتوں کو گھر میں انجام دینے کو پسند کیا کرتے تھے۔ بعض روایتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نفل عبادتیں جو گھر میں انجام دی جاتی ہیں انہی لوگوں کے سامنے انجام دینے سے زیادہ افضل قرار دیا۔ اس میں بڑی بڑی حکمتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ ان میں ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اعمال میں سے کچھ عمل اکیلے میں تنہائی میں بھی کرنے والے ہوں۔ اسی لیے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ آدمی اپنے آپ کو دیکھنا چاہے، اپنا امتحان لینا چاہے کہ اس کے اعمال، اس کے نیکیاں ریاکاری سے خالی ہے یا نہیں، وہ دیکھیں کہ اکیلے میں اسے عبادت میں مزہ ملے، لوگوں کے سامنے عبادت انجام دیں اور اکیلے میں جب عبادت انجام دے تب بھی اسے عبادت میں مزہ آئے۔ اکیلے میں عبادت میں مزہ نہ ہو، لوگوں کے سامنے عبادت انجام دینے میں اسے مزہ آئے، تو اس کے دل میں کچھ خلل ہے، اس کے دل میں کھوٹ ہے۔ تو اسی لیے علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ آدمی کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، تنہائی میں بھی اس کی عبادتوں میں لذت ہو، مٹھاس ہو، عبادت میں آگے بڑھنے کا جذبہ آ رہا ہو، تو ایسے آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی عبادتوں میں ریاکاری نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشہور حدیث میں 7 لوگوں کو عرش کے سائے میں جگہ ملنے کی خوشخبری سنائی۔ ان میں 2 عبادتیں ایسی ہیں، 2 آدمی ایسے ہیں جن کی عبادتیں تنہائی میں ہوا کرتی تھی۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، کہ ایک آدمی جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اس قدر چھپا کر کیا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے جو خرچ کیا اس کے بائیں ہاتھ کو بھی اس کا علم نہیں، دائیں ہاتھ نے جو خرچ کیا اس کا علم بائیں ہاتھ کو بھی نہیں، اس قدر چھپا کر اس نے خرچ کیا۔ ایک اور آدمی جس نے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک آدمی جس نے اکیلے میں تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اللہ کے ڈر سے اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کو کچھ عبادتیں ایسی بھی ہونی چاہیے جو تنہائی کی عبادت ہو۔ اگر ہم تنہائی میں عبادت انجام دینے لگے تو ہماری وہ عبادتیں جو لوگوں کے سامنے ہوا کرتی ہیں وہ عبادتیں ریاکاری سے، لوگوں کی تعریف سننے سے اور شہرت طلبی سے پاک ہو سکتی ہیں۔ اور باتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن ان دونوں باتوں پر زیادہ اگر ہم عمل کریں، بار بار اللہ رب العالمین سے ریا سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق طلب کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ تنہائی میں بھی کچھ عبادت کی عادت ڈالیں، تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہو، دعا ہو، صدقہ و خیرات ہو، نماز ہو، کوئی بھی عبادت ہو، تنہائی میں کچھ عبادتیں ہونی چاہیے۔ بعض عبادتیں ایسی ہیں کہ کبھی کبھار انسان نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، لیکن دل میں بات آتی ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے کبھی انسان نیکیوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بھی شیطان کا ایک راستہ ہے۔ دیکھیے، شیطان ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے نیکیوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب انسان کے دل میں ریاکاری کا ڈر آتا ہے تو کبھی اس کے دل میں نیت اچھی ہوتی ہے، اللہ کے لیے عبادت کا اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کا خیال اس کے دل میں آتا ہے۔ جب وہ لوگوں کے سامنے آ کر یا مسجد میں حاضر ہو کر عبادت کے لیے تیاری کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ لوگوں کی نگاہیں اس پر پڑتی ہے، فوراً شیطان دل میں خیال پیدا کرتا ہے کہ اگر تو نے اس موقع پر عبادت انجام دی تو لوگ ریاکاری میں پڑ جاؤ گے، اس لیے اس کو ریاکاری کے بہانے سے عبادت سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارا دل صاف ہو، ہمارا دل صاف ہو، نیت صاف ہو، اللہ کی رضامندی کے لیے آپ عبادت کے لیے کھڑے ہیں تو عبادت انجام دینی چاہیے۔ اسی لیے فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، ترک العمل لاجل الناس ریا، کہ اگر کوئی آدمی ریاکاری کے ڈر سے نیکیوں کو چھوڑ دیتا ہے، یہ بھی ریاکاری ہے، شیطان اس راستے سے آ کر اسے نیکیوں سے روکتا ہے۔ تو اسی لیے جب کبھی ریاکاری کے ڈر سے نیکیوں سے پیچھے ہٹنے کا خیال ہو تو ایسے موقع پر ہمیں شیطان کو رسوا کرنا ہے
آپ عبادت اور انجام دیں۔ بعض سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اچانک خیال آیا کہ تم دکھاوا کر رہے ہو، ریاکاری کر رہے ہو، لوگوں کی نگاہیں تم پر پڑ رہی ہے۔ ایسے موقع پر شیطان ہمارے دل میں یہ خیال ڈال کر ہمیں عبادت سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو سلف صالحین کیا کہا کرتے تھے کہ ایسے موقع پر نیت کو صاف کرتے ہوئے اللہ کی رضامندی کے لیے اپنے دل کو صاف کر لے اور اس عبادت کو اور مزید بڑھا دے، تاکہ شیطان رسوا ہو کر تمہارے پاس سے چلا جائے۔ تو جب کبھی ریاکاری سے بچنے کے لیے نیکیوں سے پیچھے رہنے کا خیال آئے تو ایسے موقع پر یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ اور کبھی کبھار بعض لوگ عبادتوں میں آگے بڑھتے ہیں، اللہ کی توفیق سے ان کا دل صاف ہوتا ہے، نیت صاف ہوتی ہے، اخلاص اور للہیت کے ساتھ عبادت انجام دیتے ہیں۔ کبھی کبھار لوگ اس کی تعریف کر جاتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان اس کی عبادتوں کا چرچا، اس کے اچھائیوں کا چرچا ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر بعض لوگوں کو خیال آتا ہے کہ میری عبادتوں کا چرچا ہو رہا ہے تو لہٰذا میں عبادتیں کم کر لوں گا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ایک بندہ ہے، اللہ رب العالمین کے لیے عبادت انجام دیتا ہے، عمل صالح میں آگے بڑھتا ہے، اور اس کے دل میں کسی طرح کا کوئی غلط خیال نہیں، اس کے نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، لیکن اس کی عبادتوں کا چرچا لوگوں میں ہے، لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ ایسے موقع پر کیا کریں؟ کیا عبادتوں سے کچھ پیچھے ہو جانا چاہیے؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، تلک عاجل بشر المؤمن، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی خوشخبری ہے جو دنیا ہی میں اس کی عبادتوں کے ذریعے سے عبادتوں کے بدلے مل رہی ہے۔ ایسے آدمی کو عبادت کی پابندی کو برابر برقرار رکھنا چاہیے۔ تو لوگوں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے ریاکاری کے ڈر سے بھی عبادت چھوڑنی نہیں چاہیے، یا ریاکاری کے لیے عبادت انجام دینا یہ بھی نہیں چاہیے۔ تو لہٰذا لوگوں کی تعریف سن کر عبادت سے پیچھے ہو جانا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ تو بہرحال چند ایسے اعمال ہیں جن کو کرنے سے ہم اپنے آپ کو ریاکاری سے بچا سکتے ہیں۔ تو ریاکاری کی خطرناکی کو سمجھیں، اپنے دل کو صاف رکھیں، ہر عبادت اللہ کے لیے انجام دینے کی کوشش کریں، ہر عبادت میں اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی، نیکی حاصل کرنا، جنت حاصل کرنا ہو۔ ریاکاری سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ریاکاری جہنم میں لے جانے والی عادت ہے، ریاکاری منافقین کی علامت ہے۔ ریاکاری کی وجہ سے اللہ کے رسول نے دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے۔ اتنے خطرناک وعیدیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دجال کے فتنے سے زیادہ ریاکاری پر ڈر ہے۔ اتنی وعیدیں ہماری شریعت میں آئی ہیں، تو ہمیں اپنے دل کو پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ ہم کمزور ایمان والے ہیں، صحابہ اکرام جب ڈرا کرتے تھے تو ہمیں اس معاملے میں اپنے آپ کو، اپنے دل کو صاف کرنا چاہیے۔ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ پروردگار مجھے نیکیوں میں آگے بڑھنے اور اپنے دل کو ریاکاری سے، شہرت طلبی سے پاک رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا بار بار کرتے رہنی چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار مجھے اور آپ کو ہر عمل اس کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ہر عمل کو، ہمارے ہر نیکی کو ریاکاری سے پاک رکھے۔ اللہم آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔